بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کو بہت سی مخلوقات کے لیے اتنا خوبصورت، اچھا، بہترین مسکن بنایا اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے اسباب مہیا کیے ہیں۔ انسان ان سب مخلوقات میں افضل ہے اور اسے اس وقت زمین میں بسایا گیا تھا جب ماحول پوری طرح انسان کی ہر ضرورت کے مطابق تیار تھا، اور تمام اسباب اور وسائل مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم بھی سکھا دیے جن کی بدولت وہ ان اسباب اور وسائل کو بروئے کار لائے۔ اور زمین پر جو موسموں کی تبدیلی ہے وہ بھی اسی پلان کا ایک حصہ ہے۔ کبھی گرمی ہوتی ہے تو کبھی سردی، کبھی بہار ہے تو کبھی خزاں۔ غرض ہر موسم کے کچھ تقاضے ہیں۔ موسم کے مطابق ہماری رہائش، ہمارا لباس، ہماری غذا، ہماری دیگر ایکٹیویٹیز جو ہیں، سونا جاگنا، ان سب میں مناسب تبدیلیوں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم نہ صرف سروائیو کر سکیں بلکہ اپنے بدن اور ماحول کو پرسکون بھی بنا سکیں۔ تو ہمارے جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس پہ موسمی اثرات جو ہیں وہ پڑتے تو ہیں، لیکن ان کو کم کرنے کے لیے ہمارے اندر ہی کچھ سسٹم بنا دیے ہیں۔ وہ آپ سمجھ لیں کہ فرسٹ لائن آف ڈیفense کا کام کرتے ہیں وہ سسٹمز۔ مثلاً شدید سردی جب ہوتی ہے تو ہمارا جسم کانپتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں وغیرہ، جن کی وجہ سے جسم کی حرارت جو ہے وہ مناسب حد تک رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح جب شدید گرمی ہوتی ہے تو ہمیں پسینہ آتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم سے زائد جو حرارت ہے وہ نکل جائے، اور اس کی وجہ سے پھر تاکہ ہم جو ٹھنڈک محسوس کر سکیں۔ اسی طرح یورین وغیرہ بھی کم ہو جاتا ہے تاکہ پانی سیو ہو جائے اندر۔ آج کل جیسے بہت شدید گرمی ہے اور ہمارے ملک کا بیشتر حصہ اس گرمی کی لپیٹ میں ہے، اور اس موسم میں ہمیں شدید گرمی کے اثرات سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ کچھ احتیاطی تدابیر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اور کچھ جو ہیں وہ ابتدائی طبی امداد سمجھ لیں کہ جب انسان شکار ہو جائے اس گرمی کا اور لو لگ جائے مثلاً، تو پھر کس طرح سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں زیادہ تر کون سے امراض ہیں یا کون سی کنڈیشنز ہیں جو کہ ہمیں پیش آ سکتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب زیادہ گرمی میں ہم ہوتے ہیں، گھروں کے اندر بھی گرمی ہو سکتی ہے، لیکن خاص طور پہ ہجوم والی جگہوں پہ یا دھوپ میں تو ہمیں بہت پسینہ آتا ہے۔ اس پسینہ زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ہمارے جسم میں سے پانی اور سالٹس جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اس میں ہمیں پھر ایک کنڈیشن ہو جا سکتی ہے جس کو نڈھال آپ کہہ لیں ہو جاتا ہے انسان، ہیٹ ایگزاسشن کہتے ہیں اس کو۔ اس میں پسینہ بہت آتا ہے، لیکن اس کے بعد یہی کنڈیشن آگے چل کر ایک اور زیادہ خطرناک کنڈیشن میں تبدیل ہو سکتی ہے جسے ہم لو لگنا یا ہیٹ سٹروک کہتے ہیں۔ تو یہ دو زیادہ بڑی چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسکن کے اوپر بھی کچھ چیزیں نمودار ہو جاتی ہیں، مثلاً سن برن ہو جاتا ہے یا ہمیں ہیٹ ریش نکل آتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں پت کہتے ہیں یا گرمی دانے کہتے ہیں، وہ نکل آتی ہے، اور اسی طرح ہمیں اور بھی جلدی امراض ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیٹ کے امراض سے تعلق رکھتی ہیں، مثلاً لوز موشن لگ جاتے ہیں یا وامٹنگ ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ ہیضہ باقاعدہ جو یعنی کولرا ہو جاتا ہے، یا ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی کنڈیشن زیادہ تر دیکھنے میں آیا کہ یہ گرمی ہی کے موسم میں اور پھر آگے چل کے جیسے برسات آ رہا ہے تو اس میں ہوتی ہیں، اور ان میں پھر ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور کس طرح سے ہم ان کنڈیشن سے بچ سکتے ہیں، یا اگر کسی کو علامات ظاہر ہو جائیں تو پھر وہ کیا کرے۔ اسی طرح پھر ایک اور چیز موسم گرما میں مچھروں کی وجہ سے پیدا ہونے والے امراض ہیں، جن میں خاص طور پر ہمارے ملک میں کچھ سالوں سے ڈینگی کا جو فیور ہے، ڈینگیو فیور، وہ کافی کامن ہو رہا ہے، اور ملیریا بھی ہے ہی، وہ تو کافی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ڈینگی فیور کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم ایک ایک کو لے کے دیکھ کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہیٹ ایگزاسشن کو دیکھتے ہیں، یعنی یہ زیادہ پسینہ جب بہہ جاتا ہے تو اس سے انسان کی کیفیت جو ہوتی ہے اس میں کیا علامات ہوتی ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے کیا حفاظتی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر ہو جائے تو اس کا علاج یا جو ہے فرسٹ ایڈ کس طرح سے کریں گے۔ تو ہیٹ ایگزاسشن جو ہے زیادہ پسینہ بہنے سے، یعنی جب شدید گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، دھوپ میں انسان کام کرتا ہے یا دھوپ میں زیادہ دیر رہتا ہے، یا ہجوم والی جگہوں پر زیادہ دیر رہتا ہے، جیسے اکٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ پہ لوگ، اور اسی طرح ہبس بھی ہو سکتا ہے،
یعنی ہوا میں نمی کا تناسب بھی زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پسینہ بھی بہت آتا ہے. تو پہلے ہمارا جسم جو ہے پسینے کے ذریعے جسم کی گرمی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد ہمارا جسم اس قابل نہیں ہوتا کہ گرمی کو مزید کم کر سکے. تو یہ جو کنڈیشن ہو جاتی ہے نا کہ انسان کا بہت سارا پسینہ نکل گیا, اس میں اتنے سارے الیکٹرولائٹ سالٹس نکل گئے, پانی نکل گیا, تو اس سے کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں. اور اگر یہ کنڈیشن جو ہے وہ ٹریٹ نہ کی جائے یا اس کو طبی امداد نہ دی جائے تو پھر یہ بڑھ کر آگے ہیٹ سٹروک میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے, جو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. یہ ہیٹ ایگزاسشن کی جو علامات ہیں یہ یوزلی ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا گرمی کے موسم میں, جیسے ٹاپ فلور پہ کوئی رہتا ہے یا بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا پڑتا ہے, یا وہ لوگ جو مزدوری کرتے ہیں, باہر دھوپ میں کام کرتے ہیں یا زیادہ دیر دھوپ میں ان کو رہنا پڑتا ہے کسی بھی وجہ سے, تو وہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس میں جسم میں کمزوری اور تھکاوٹ ہوتی ہے بہت زیادہ, اور سر چکراتا ہے, سر میں درد ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ نوزیا ہوتا ہے یعنی متلی ہوتی ہے یا وامٹنگ ہوتی ہے. اس میں نکسیر بھی آ سکتی ہے یعنی ناک سے خون نکلتا ہے. اور اسی طرح یہ کہ جسم سے پانی کی کمی کی وجہ سے جسم میں جو ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پٹھوں میں بہت اکڑاؤ ہوتا ہے, تو ٹانگوں میں اور مسلز میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے, اور جو پلس ہے وہ بھی تیز ہو جاتی ہے, اور سانس کی رفتار بھی جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے. لیکن جسم کا درجہ حرارت جو ہے نا وہ یا تو نارمل ہی ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے, یعنی پسینہ آنے کی وجہ سے. اس میں یہ ہے کہ اسکن کو ہاتھ لگائیں تو وہ کولڈ اینڈ کلیمی ہوگی, یعنی کہ وہ ٹھنڈی ہوگی, یعنی نارمل یا ٹھنڈی پسینے کی وجہ سے. اور اس میں جو ہے وہ انسان بہت نڈھال ہو جاتا ہے, چکر بھی آ سکتے ہیں اس کو. تو یہ علامات ہوتی ہیں. تو جو ہی یہ علامات ظاہر ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں, خاص طور پر جب نڈھال ہو جاتا ہے انسان تو سم ٹائمز وہ اس کو خود پتہ نہیں چلتا, تو جو اس کے آس پاس ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو جلدی سے ٹھنڈی جگہ پہ لے جائیں, چھاؤں میں لے جائیں. اگر دھوپ میں ہے یا ہجوم میں ہے تو اس کو باہر نکالیں اور اس کو پانی پلائیں. تو پانی جو ہے وہ پلانا چاہیے, اور خاص طور پر اگر ORS موجود ہے, نیمکول موجود ہے, تو وہ اس کو بنا کے جلدی دینا چاہیے. اور اگر ORS نہ بھی ہو تو نمک ملا لیا جائے پانی میں اور وہ اس کو پلایا جائے. اور اگر مریض جو ہے وہ فینٹ ہو رہا ہے یا فینٹ ہو گیا ہے, لیٹ گیا ہے, بے ہوش ہو گیا ہے, تو پھر اس کو پانی پلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, اور نہ ہی اس کو اٹھا کے بٹھانے کی بار بار کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ ظاہر ہے جب انسان ایک دفعہ بے ہوش ہوتا ہے تو وہ لیٹتا ہے, یہ بھی باڈی کا ایک ڈیفینس ہوتا ہے کہ اس کو اب اس کے دماغ کی طرف خون جو ہے وہ کم جا رہا ہے, یہ پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے, تو اب اس کو لیٹنا ہی چاہیے. تو وہ اس کو پھر اٹھانا نہیں چاہیے, یعنی بے ہوش مریض کو نہ تو پانی پلانا چاہیے کیونکہ وہ اس کے سانس کی نالی میں جا سکتا ہے, اور نہ ہی اس کو اٹھا کے بٹھانا چاہیے. یوزلی ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو ہی کوئی جیسے ہاسٹل میں بھی ہے کوئی لڑکی بے ہوش ہوتی ہے تو ہم اس کو فوراً اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس کو جلدی جلدی پانی, تو نہیں, وہ بے ہوش ہے تو اس کو لٹا دیں بس, ٹھیک ہے. اور اس کے گلے کے گرد اگر کوئی کپڑے وغیرہ یعنی بٹنز وغیرہ ہیں یا کوئی کسا ہوا ہے اس کا, یعنی ٹائٹ ہے کوئی چیز, تو وہ ڈھیلا کر دیا جائے تاکہ اس کو سانس لینے میں سہولت ہو. اور پھر اس کے بعد اس کے جو ہے وہ پاؤں کی سائڈ جو ہے وہ اونچی کر دی جائے, یعنی پاؤں کے نیچے, اس کے ٹانگوں کے نیچے کوئی بھی کشن یا پلو یا اس طرح اونچا کر دیا جائے تاکہ اس کے برین کی طرف جو ہے وہ بلڈ آئے, سرکولیشن ہو اور اس کو ہوش آئے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہاسپٹل پہنچانے کی ایمرجنسی میں, کیونکہ اگر بے ہوش ہو جائے تو اس کو پھر فوراً فرسٹ ایڈ کے بعد اس کو ہاسپٹل منتقل کرنا ہوتا ہے. اچھا, اب یہ کنڈیشن تو یوزلی بے ہوشی تک کم ہی صورتحال ہوتی ہے, چکر وغیرہ آتے ہیں, لیکن جو ہی پانی پلایا جاتا ہے, ٹھنڈی جگہ پہ لے جایا جاتا ہے, پنکھے کے نیچے یا AC والے کمرے میں یا چھاؤں میں, تو اس سے ہی بہتر ہونے لگتا ہے. اور ORS پلانے سے یا نمک والا پانی پلانے سے طبیعت بہتر ہونے لگتی ہے اور کنڈیشن بہتر ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ کنڈیشن صحیح طور پہ ٹریٹ نہ ہو تو پھر بڑھ کر جو ہے وہ ایک کنڈیشن ہیٹ سٹروک کی آ جاتی ہے, جس کو لو لگنا بھی کہتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ یہ بہت ایمرجنسی کی ایک حالت ہے, بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں ہوتا ہے کہ پسینہ جو ہے نا وہ آنا بند ہو جاتا ہے اور جسم کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے, ٹھیک ہے. اب پسینہ نہیں آتا, اسکن بالکل ڈرائی ہو جاتی ہے, ریڈ ہو جاتی ہے, اور ٹیمپریچر جو ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے.
حتیٰ کہ یہ بھی دیکھا گیا کہ 105 اور اس سے بھی زیادہ ڈگریز فارنہائٹ جو ہے وہ ٹیمپریچر ہو جاتا ہے. اور اگر پہلے سے کوئی کنڈیشن ہو، کوئی ڈی ہائیڈریشن کی یا کوئی بیماری ہو یا بخار ہو پہلے سے ہی مریض کو، تو پھر یہ ٹیمپریچر بہت خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے. اب اس خطرناک حد تک ٹیمپریچر بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی دماغ کو یا اس کی باڈی کے جو میجر جو وائٹل آرگنز ہیں جیسے کڈنی ہے اور ہارٹ ہے اور ان چیزوں کے ڈیمیج کا یا ان چیزوں کی خرابی کا اندیشہ ہوتا ہے. اور اس میں علامات یہ ہوتی ہیں کہ سیویئر ہیڈ ایک ہوتا ہے، چکر آتے ہیں اور جسم کا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، اسکن بالکل ڈرائی اور ریڈ ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، وامٹنگ ہو سکتی ہے پیشنٹ کو، اور پلس جو ہے وہ تیز چلتی ہے، اور وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، ڈس اورینٹیٹ ٹائپ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کنفیوژن سا ہوتا ہے، یعنی وہ صحیح طرح سے وہ نہیں کر پا رہا ہوتا چیزوں کو، یعنی اورینٹیشن اس کی صحیح نہیں رہ رہی ہوتی، اور پھر بے ہوش بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہیٹ سٹروک کی علامات ہیں. اس میں بہت یعنی ایک طرح سے یہ ایمرجنسی کی کنڈیشن ہوتی ہے، اور اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم، یعنی ہیلپ تو ہاسپٹل سے ہی یعنی ایمرجنسی میں ملے گی، لیکن اس سے پہلے جب تک اس پیشنٹ کا انتظام نہیں ہوتا ہاسپٹل تک پہنچانے میں، تو ہم اس کو فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں، ابتدائی طبی امداد دے سکتے ہیں. یہاں اس سلائیڈ میں آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کمپیریزن بتا دیا گیا کہ ہیٹ ایگزاسشن میں اور ہیٹ سٹروک میں جو ڈفرنس ہے وہ کیا ہے. ایگزاسشن میں ڈیزینس ہوتی ہے، فینٹنگ بھی ہو سکتی ہے، سویٹنگ بہت ہوتی ہے، اور پلس جو ہے وہ تیز تیز چلتی ہے لیکن ویک ہوتی ہے، نوزیا اور وامٹنگ ہو سکتا ہے، اور اسکن جو ہے وہ کول ہوتی ہے اور پیل ہوتی ہے اور ویٹ سی ہوتی ہے، کلیمی، اور مسلز میں کریمپس ہوتے ہیں. جبکہ ہیٹ سٹروک میں بہت زیادہ سویئر ہیڈک ہو جاتا ہے، کوئی سویٹنگ نہیں ہوتی، اسکن بالکل ہاٹ اینڈ ڈرائی ہو جاتی ہے، پلس ریپڈ ہو جاتی ہے، اور اسٹرانگ ہوتی ہے پلس لیکن ریپڈ ہوتی ہے، اور وامٹنگ یا نوزیا ہوتا ہے اس کو، اور بے ہوشی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں مریض کو یعنی ہیٹ سٹروک میں فرسٹ ایڈ کیسے دی جائے گی؟ سب سے پہلے تو مریض کو سایہ دار یا ٹھنڈی جگہ پر لے جائیں. ٹھیک ہے، اگر تو یعنی ہوش میں ہے تو ظاہر ہے وہ چلا کے اس کو لے جائیں گے، لیکن اگر وہ بے ہوش ہے تو اس کو اسٹریچر پہ یا کسی مدد سے اس کو منتقل فوراً ٹھنڈی جگہ پر کیا جائے گا، اور یعنی کچھ چادر میں بھی ڈال کے لیا جا سکتا ہے یا کسی بھی طریقے سے. اور پھر اس کو اس کے جو اوپر یعنی زیادہ کپڑے ہیں، جیسے کوئی چادر لی ہوئی ہے یا کوئی عبایا پہنا ہوا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی موٹی چیز، جیکٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ زائدہ ضرورت کپڑے ہیں، وہ اس کے اتار دیے جائیں. اور اگر بچہ ہے یا جیسے بوائز ہیں تو ان کی جیسے یونیفارم ہے تھک کلوتھ کا، تو وہ شرٹ اتار دی جائے، اور اس کی جو ہے نا وہ اسی طرح بٹنز وغیرہ اگر ہیں ٹائٹ ہیں تو وہ لوز کر دیے جائیں گردن سے، اور اس کو لٹا دیا جائے. اگر ہوش میں ہے مریض تو اس کو ٹھنڈا پانی پلائیں، اور ظاہر ہے بے ہوشی کی صورت میں جیسے میں نے بتایا کہ اس کو بٹھانے یا پانی پلانے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. اب یہ ہے کہ اس جو ہے فرسٹ ایڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر کسی طرح نیچے لایا جائے، کیونکہ اتنا ہاٹ ہو جاتا ہے کہ وہ خطرناک ہوتا ہے اس کے آرگنز کے لیے. تو اب اس کا ٹیمپریچر ہم نے کم کرنا ہے. اس کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کو اس کے اوپر پانی ڈالنے کی کوشش کی جائے، یا اس کو گیلی چادر میں لپیٹ دیا جائے، یعنی اگر اس کی شرٹ اتار دی ہے تو اس کو گیلی چادر میں لپیٹ دیا جائے پنکھے کے نیچے یا اے سی والے کمرے میں. یا یہ کہ اگر وہ تھوڑا سا بہتر حالت میں تو اس کو بات دے دی جائے، نہلا دیا جائے، اور پنکھا اگر یعنی موجود ہے تو پنکھا چلا دیا جائے، اور اے سی وغیرہ والا کمرہ ہے تو وہاں پہ لے جائیں. اب یہ کہ اس کے علاوہ مریض کا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی کولڈ پیکس، جیسے یہاں تو شاید اس طرح کی جلدی اویلیبل نہیں ہوتی لیکن برف اویلیبل ہوتی ہے، تو برف کو کپڑے میں ڈال کے گردن کی دونوں سائڈوں پر، اور بغلوں میں یعنی انڈر آرمز میں، اور گروائنز میں یعنی یہ ٹانگوں کے اوپر کے حصے کی جو اندرونی یہ سائڈ ہے نا، یہاں پر پیکس جو ہیں وہ یعنی برف کو کپڑے میں لپیٹ کے رکھا جائے، اور اس سے ٹیمپریچر جلدی نیچے آتا ہے، کیونکہ اصل مقصد ٹیمپریچر کو نیچے لانا ہے. لیکن جب 102 یا 101 تک پہنچ جائے تو پھر جو ہے اس کا ٹیمپریچر مزید نیچے لانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ ایک یہ سمجھیں کہ یہ تھرموسٹیٹ جو ہے باڈی کا ایک طرح سے وہ خراب ہو گیا نا، تو وہ ٹیمپریچر کنٹرول نہیں کر پا رہا باڈی جو ہے.
تو اب اتنا اس کو لو نہیں کرنا کہ وہ ہائپوتھرمیا میں چلا جائے، یعنی وہ اس کا ٹیمپریچر باڈی کا بہت لو چلا جائے جو کہ مزید کنڈیشن خراب ہو سکتی ہے. تو جب 102 تک آ جائے، یعنی 105-6 تھا لیکن 102 تک آ گیا، تو اب اس کو گیلی چادر اس پہ سے ہٹا دیں یا کولڈ پیکس اس کے ہٹا دیں، اور اب اس کو ڈرائی جو ہے وہ کپڑے جو بھی اس کو پہنانا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو فوراً ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، کیونکہ اس کنڈیشن میں گھر میں علاج نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ہو سکتا ہے ڈرپ لگانی پڑے یا اور کوئی میڈیسن دینی پڑے، تو اس کو فوراً ہاسپٹل منتقل کیا جائے. تو یہ تھوڑا سا اس میں آپ دیکھ لیں کہ تھوڑا سا ڈپکٹ کیا گیا، جیسے یہ درخت کے نیچے مثلا اگر دھوپ میں تھا کوئی اس کو سٹروک ہو گیا تو اس کو فوراً چھاؤں میں لے جایا جائے، اس کی ٹانگوں کے نیچے کشن یا کوئی پلو وغیرہ رکھ کے اس کی، کیونکہ اس میں بے ہوشی کی حالت میں پھر ظاہر ہے کہ اس کی سرکولیشن جو ہے وہ ہیڈ کی طرف نہیں جا رہی، ڈی ہائیڈریشن بھی ہو گئی ہے. تو اس طرح سے یعنی یہ تب تک ہے جب تک کہ ایمبولینس نہیں آ جاتی یا کوئی گاڑی نہیں آ جاتی کہ اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. اور یہ بلو جو ہیں یہ پیکس، یہ اس کے ہیں آئس پیکس ہیں یا کولڈ پیکس ہیں، جو کہ اس کی گردن کی سائڈ پہ اور اس کے آرم پٹس میں رکھے جائیں گے اور گروئن میں. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر مریض بے ہوش ہے تو اس کو سب سے پہلے چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کی بریدنگ ہو رہی ہے، اس کی نبض چل رہی ہے، اور یہ دو چیزیں ضرور چیک کرنی ہوتی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ایک آپ دیکھیں کہ DRSABCD، یعنی اس کو آپ کہہ لیں کہ اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ والے یعنی پروسیجر ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس پیشنٹ کو دیکھنا ہے کہ یعنی وہ سیف جگہ پر ہے، اس کی یعنی اس کو سیف جگہ پہ منتقل کرنے کے بعد اس کے ایئر وے کو دیکھیں، یعنی اس کا جو سانس کا ہے نالی وہ کلیئر ہے، مطلب اس کا ماؤتھ وغیرہ، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں. پھر یہ کہ اس میں بریدنگ اس کو دیکھیں، سنیں اس کی بریدنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. اس کے قریب جا کے کان رکھیں اور محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ ناک میں سے سانس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اسی طرح اس کی پلس چیک کریں، اور پلس چیک کرنے کے لیے گردن کے اوپر کے حصے میں سائڈ پہ 2 آرٹریز ہوتی ہیں، کیروٹیڈ آرٹریز، وہاں پر پلس بہت اچھی فیل ہو جاتی ہے. جہاں پہ یہ ہوتا ہے نا ہمارا یہ جس کو لیرنکس بولتے ہیں، جو ہمارا گلے میں سے آواز آتی ہے نا جس کی وجہ سے ہم بولتے ہیں، یہ سائڈز پہ اوپر گردن میں اوپر سائڈز پہ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں. جو کے نیچے، جو کا جو یہ اینگل ہے اس کے نیچے آپ اگر ہاتھ رکھیں تو آپ کو پلس فیل ہوگی، یہ کیروٹیڈ پلس، یہ یہاں سے جلدی پتہ چل جاتا ہے. تو اگر تو اس کو سانس نہیں آ رہا اور یا پلس اس کی نہیں فیل ہو رہی، تو یہ تو بہت ہی ایک سیویئر ایمرجنسی ہے. اس میں اگر موجود ہو کوئی شخص جس کو CPR آتا ہو تو اس کو چاہیے کہ فوراً CPR کرے. انشاءاللہ CPR پہ ایک علیحدہ سے ہم سیشن کر لیں گے، لیکن بہرحال CPR جو ہے کہ بیسک لائف سکلز میں سے ہے کہ جس میں آپ مریض کو سانس دلاتے ہیں اور اس کے چیسٹ پہ پریس کر کے اس کو جو ہے وہ اس کا ہارٹ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک علیحدہ پروسیجر ہے الگ سے. بہرحال اتنا سویئر اگر پرابلم ہو گیا ہے تو کوئی نہ کوئی اگر ایسا بندہ موجود ہے قریب تو وہ ضرور CPR اس کا کرے. اور اس کے بعد جو ہے باقی ساری چیزیں یہ کہ اس کو ٹھنڈا رکھنا ہے اور اس کو ہوا میں یعنی ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا ہے، اور پھر ساتھ ہی ایمبولینس کو کال کر کے اس کو فوراً ہاسپٹل پہنچایا جائے. اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے یہاں پہ شو ہو رہا ہے نا، اف نو بریدنگ اور پلس تو اس کو CPR دینا ہے. اس میں CPR میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جو بھی پرسن ہے وہ بیک پہ اس کو لیٹا ہوا ہے وہ اپنی بیک پر، تو اس کو اس کے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا رائٹ سائڈ پہ ٹاپ پر کہ اس میں اس کو اس کا ہیڈ جو ہے وہ اوپر کو ٹلٹ کیا ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ اس کا جو ایئر وے ہے وہ پیسج کھل جائے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وامٹ یا کوئی چیز جو ہے وہ گلے کی بیک سائڈ پہ سٹک ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سانس نہیں آ رہا ہوتا، اور اسی طرح یا زبان جو ہے وہ پیچھے کی طرف گرنے لگتی ہے. تو یہ پوسچر جو ہے اس میں ہیڈ جو ہے یعنی ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہیڈ اور تھوڑی کو اوپر اٹھا کے تھوڑا ہیڈ کو بیکورڈ ٹلٹ کر دیا جائے تو اس سے ایئر وے کھل جاتا ہے، اس سے سم ٹائم سانس آنے لگتی ہے. اور اسی طرح پھر اس کے بعد پھر CPR میں ایک تو اس کا جو ہے وہ ناک پنچ کر کے اور اس کے ماؤتھ کے اوپر ماؤتھ رکھ کر آپ نے اپنا سانس بھرنا ہوتا ہے. یہ CPR کا جو پورا پروسیجر ہے انشاءاللہ کوشش میں کروں گی کہ اگر کسی اور سیشن میں اس کو پورا میں بتا سکوں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ چیسٹ کے اوپر پریشر ڈال کے یعنی
کمپریشنز دینے ہوتے ہیں اس کی سرکولیشن کے لیے. جیسے آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈمی کے اوپر کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ چیسٹ کمپریشنز ہوتے ہیں، یہ ہارٹ کو چلانے کے لیے ہوتا ہے. اور یعنی 30 کمپریشنز اگر کیے ہیں تو 2 بار سانس جو ہے وہ منہ سے دلانا. تو یہ سی پی آر ہے. یہ تھوڑا سا یعنی اس میں تھوڑا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، یعنی کوئی کسی نے سیکھا ہونا چاہیے تو بہت اچھی بات ہے. کسی بھی انسان کی جان بچائی جا سکتی ہے اگر ہمیں یہ بیسک لائف سکل آتی ہو. اچھا، اب یہ ہے کہ کیا جائے، یعنی یہ ساری جو اتنی شدید کیفیت ہو گئی، اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا اختیار کی جا سکتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے گرمی میں. خاص طور پہ جب بھی آپ گھر میں بھی ہوں چاہے یا گھر سے نکلیں تو اپنے ساتھ پانی ضرور رکھیں اور پانی پیتے رہیں، کیونکہ پسینے کی آنے کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے. اسی طرح ہجوم والی اور کم ہوادار جگہوں پر زیادہ دیر نہ رہیں، یعنی اگر کہیں پہ جانا ہی پڑ گیا تو آپ بہت دیر وہاں پہ نہ ٹھہریں، بلکہ جلد از جلد وہاں سے کسی ہوادار جگہ پہ اور جو ہے وہ کسی ٹھنڈی جگہ پر پہنچ جائیں. اسی طرح شدید گرمی جب ہوتی ہے نا، جیسے 11 بجے سے لے کے 3 بجے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے دن کے وقت، تو اس میں زیادہ وقت دھوپ میں نہیں گزارنا چاہیے. اللہ یہ کہ کسی بیچارے کا کام ہی مزدور کا باہر ہے تو پھر اس کے لیے اور احتیاطی تدابیر ہیں کہ وہ ہیٹ پہنے، یا پھر یہ کہ وہ مسلسل پانی نمک والا پیتا رہے، اور اسی طرح کچھ دیر کے بعد وہ سائے میں جا کے تھوڑا سستا لے، یا پھر اپنے سر کے اوپر گیلا ٹاول جو ہے وہ رکھے گردن پر. تو یہ چیزیں ہیں. پھر اسی طرح اپنے آپ کو کول رکھنے کے لیے دن میں 1 یا 2 بار جو ہے وہ نہا لیا جائے. اور لباس جو ہم پہنے اس میں بھی بہت ہم احتیاط کریں کہ یہ سوتی یعنی کاٹن کا ہو، اور لائٹ کلرز میں ہو اور لوز ہو. ٹائٹ کلوتھس پہننا، یا پھر یہ کہ نائلون کے کپڑے یا ایسی چیزیں، ایسے کپڑے پہنے جس میں ہوا نہیں گزرتی، تو ان سے بھی جو ہے وہ یہ کنڈیشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. اسی طرح چھوٹے بچے اور پھر بوڑھے افراد یا پھر بیمار لوگ جو ہیں، دل اور گردوں کے مریض، یا وہ مریض جو ڈائیوریٹکس لیتے ہیں، پیشاب آور ادویات لیتے ہیں، یا جن کے جسم میں پہلے کسی وجہ سے پانی کی کمی ہے، ان کا پیٹ خراب ہوا ہوا ہے یا کچھ ہوا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کو مزید احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب وہ گرمی میں جائیں کسی جگہ پر تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ کم سے کم وہ اس ماحول میں ٹھہریں. اس میں بھی یہ سارے ڈپکٹ ہو رہا ہے. کول رہیں، لائٹ کھانا کھائیں، اور دھوپ میں سن سکرین بھی یوز کر سکتے ہیں جلد کو محفوظ رکھنے کے لیے. اسی طرح یہ کہ باتھ لیں، پانی پیتے رہیں. اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے کہ گرمی میں جب دھوپ میں کار کھڑی ہوتی ہے یا بس یا کوئی ایسی چیز تو بہت سخت گرم ہو جاتی ہے، شیشے بند ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی بچے کو یا کسی بھی فرد کو گاڑی میں، بند گاڑی میں زیادہ دیر تک نہ چھوڑیں، بلکہ چھوڑیں ہی نہ گرمیوں کے موسم میں، تو کیونکہ اس میں بھی پھر ہیٹ سٹروک ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح معلومات بھی ہمیں حاصل ہونی چاہیے، ہم لرن کریں مزید چیزوں کو، اور کپڑوں کا بھی خاص خیال رکھیں کہ ہم لائٹ کلرز کے اور لوز اور کاٹن کے کپڑے پہنیں. اسی طرح اب یہ ہے کہ کچھ مشروبات یا کچھ ایسی چیزیں، ڈرنکس ہیں جو کہ ہمیں گرمی کو بیٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں. اس میں آپ سب جانتے ہیں شکنجبین سب کی فیورٹ ہے. بس یہ ہے کہ زیادہ وائٹ شوگر جو ہے وہ اس کا استعمال جو ہے وہ نہ کریں، اس کی بجائے شکر یوز کر لیں کچھ، یا پھر اگر خالی نمک اور لیمن ڈال کے بھی آپ شکنجبین بنا لیں تو وہ بھی یوز کی جا سکتی ہے. اسی طرح دہی کی لسی جو ہے وہ بھی بہت فائدہ مند ہے. اسی طرح ٹھنڈا دودھ یا دودھ کی لسی، یعنی دودھ کے اندر پانی ملا کے جو پیا جاتا ہے، وہ بھی گرمی کے میں بہت فائدہ مند ہے. اسی طرح نبیذ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ اتنی عرب میں کتنی گرمی ہوتی ہے نا، اور اسی گرمی میں لوگ ٹریول بھی کرتے تھے اونٹوں پہ، اور پھر وہ رمضان میں روزے بھی رکھتے تھے. لیکن ان کو ہم نہیں دیکھتے کہ ان کو اکثر ہیٹ سٹروک ہو گیا یا کچھ ہو گیا، لیکن وہ غذائیں ایسی لیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو یعنی کس طرح سے وہ محفوظ رکھتے تھے. تو اس میں ایک چیز نبیذ ہے جو کہ بہت نیوٹریشس بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جسم کے تمام جو غذائی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے علاوہ یہ گرمیوں میں ایک بہترین ڈرنک ہے. اس میں کھجوریں یا
کشمش، یعنی دونوں کو ملانا نہیں ہے لیکن الگ الگ، جیسے ایک مٹھی بھر کھجور ہے اس کو آپ 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، 1 گلاس نہیں 3 گلاس پانی میں بھگو دیں، اور پھر اس کو آپ صبح کے ٹائم، یعنی فریج میں بھی آپ اس کو رات کو رکھ سکتے ہیں، صبح کے ٹائم آپ اس پانی کو پی لیں، تو یہ ایک بہت اچھا ڈرنک ہے۔ اسی طرح یہ کہ دار چینی اور سونف اور سبز الائچی کا قہوہ، یہ بھی یعنی بہت گرم نہ صحیح، لیکن یہ کہ یہ سونف اور سبز الائچی اور پودینہ وغیرہ ڈلا ہوا قہوہ جو ہے نا، یہ بھی گرمی میں بہت اچھا ہے۔ اسی طرح فالسے کا شربت ہے، فریش فالسے کا شربت ہو یا اس کو فریز کیا ہوا ہو فالسوں کو، تو اس کا شربت بنایا جا سکتا ہے، اور یہ یعنی ڈائریکٹ اس کو بیٹر میں اس میں ڈال کے جگ میں، اور پانی اور سالٹ ڈال کے اور شکر ڈال کے بہت مزے کا ڈرنک بن جاتا ہے، اور یہ کافی فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح ستو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ ستو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ستو پیا کرتے تھے، تو یہ بھی بہت فائدہ مند ہے، ستو اور شکر مکس کر کے پانی میں، یہ بھی گرمی میں بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح کچے آم کا شربت بھی لوگ جو ہیں وہ کافی یوز کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ گرمیوں میں فائدہ دیتا ہے، یعنی جسم کی گرمی حرارت کو کم کرنے میں۔ اسی طرح املی اور آلو بخارے کا شربت، یہ بھی ہمارے یہاں بہت کامن ہے۔ بس یہ خیال رہے کہ اس کی شربت کی آڑ میں ہم بہت زیادہ چینی یا اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کریں کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوں۔ تو یہ ایسی چیزیں تھیں کہ جس سے ہم یہ تمام جو کنڈیشنز ہیں، ہیٹ ایگزاسشن، ہیٹ سٹروک، اس سے ہم جو ہے وہ بہت حد تک بچ سکتے ہیں اگر ہم اپنے کھانے پینے میں، لباس میں اور اپنی دوسری احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے گرمیاں گزارتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سکن کے کچھ پرابلمز جو ہیں وہ گرمی کے موسم میں زیادہ ہو جاتے ہیں، مثلا ایک تو ڈائریکٹ سن کی وجہ سے سن برن ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے بعض لوگ زیادہ سینسیٹیو ان کی سکن ہوتی ہے تو وہ جلدی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور پھوڑے پنسیاں، اور خاص طور پر اس میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو گرمی دانے ہیں، پرکلی ہیٹ بھی بولتے ہیں، ہیٹ ریش بھی اس کو بولتے ہیں، اور اردو پنجابی میں اس کو پت بھی کہتے ہیں، یہ بھی بہت لوگوں کو خاص طور پر حبس والی گرمی میں لوگوں کو ہو جاتا ہے، اور یہ یوزلی یہ ہوتا ہے یہ ہے کہ جب ہم پسینہ بہت آتا ہے نا، تو اس میں ہم لوگ یہ جو اس کو نہاتے نہیں جلدی یا کپڑے چینج نہیں کرتے، تو جہاں سے پسینہ نکلتا ہے نا، وہ پورز جو ہیں ہمارے مسام وغیرہ وہ بلاک ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو پھر ہمارا جو سویٹ ڈکٹس ہیں، ان بلاک ہونے کی وجہ سے وہ انفیکشن ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے یہ دانے جو ہیں وہ نکل آتے ہیں، اور یہ بھی کافی تنگ کرتے ہیں، اس میں خارش بھی ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم سن برن پہ چلتے ہیں۔ سن برن جو ہے یوزلی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے کہ وہ زیادہ دیر، تھوڑی دیر بھی سن میں رہیں تو ان کی سکن بہت ریڈ اور سم ٹائم بلسٹرز بن جاتے ہیں، چھالے بن جاتے ہیں، اور ان چھالوں کو کبھی بھی تو پھوڑنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو ایز اٹ از رہنے دیں، اس جگہ کو ٹھنڈا کریں، اس کو ٹھنڈے پانی سے نہانے کا کہیں، یا ٹھنڈا پانی یا برف اس متاثرہ حصے پہ لگائیں، اور پھر گریجولی خود ہی ٹھیک ہونے لگتا ہے، اور اس کا اتنا کوئی ایمرجنسی ایسی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو پرکلی ہیٹ ہے، گرمی دانے جو ہیں یہ جو نکل آتے ہیں، اس کی وجہ سے کافی تکلیف ہوتی ہے، اور بہت لوگوں کو یہ پرابلم ہے۔ اس میں ایک تو ہمیں بچنے کے لیے اس سے یہی ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر میں کہ ہم اپنے کپڑے جو ہیں وہ پسینے والے نہ پہنے رہیں، بلکہ اتار دیں، ان کو چینج کر لیں اور نہا کے صاف ہو جائیں، کیونکہ جو ہی ہمارے جسم کے اوپر جو ہے وہ گیلے کپڑے رہتے ہیں، اور اسی طرح پسینہ اور ڈسٹ وغیرہ مل کے تو یہ ہماری بلاک ہو جاتے ہیں، ہمارے جو پورز ہیں سویٹ گلینڈز کے، تو یہ نکلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کپڑے صاف ستھرے ڈرائی پہننے چاہیے، اپنے جسم کو ڈرائی رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، پسینے وغیرہ سے۔ اور اس کے علاوہ پرکلی ہیٹ پاؤڈر جو ہے وہ بھی کافی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، نہانے کے بعد ڈرائی کر کے اس کو لگا لیا جائے۔ اسی طرح اگر ہم اس کے اوپر ہلکا ہلکا اولیو آئل بھی لگائیں تو وہ بھی بہت فائدہ دیتا ہے۔ اور بہت فائدہ مند چیز جو ہے وہ ایلو ویرا ہے، جس کو کوار گندل بھی بولتے ہیں۔ اس کے اندر سے جو جیل سا نکلتا ہے نا، اس کو اگر نکال کے اور اس کو تھوڑے سے اس میں یا تو پانی سے اس کو ڈائلیوٹ کر لیں، یا پھر وہ عرق گلاب میں، تو یہ بھی اوپر لگانے سے جلد فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ پودینے والا قہوہ جو ہے یہ بھی جیسے میں نے پہلے بتایا جسم کی گرمی کو کم کرنے میں کافی ہیلپ فل ہے۔ تو یہ جو اسکن کی کنڈیشنز ہیں جیسے گرمی دانے ہیں یا پھوڑے پنسیاں ہیں، تو ان میں احتیاطی تدابیر کیا اختیار کی جا سکتی ہیں؟ بیسک چیز ہے صفائی کا اہتمام ہے۔
ہاتھوں اور جسم کو ہم صاف رکھیں، باقاعدگی کے ساتھ غسل کریں، جسم کو خشک رکھیں، پسینے والا لباس تبدیل کر لیں، کپڑوں کی دھلائی صحیح کریں، یعنی ان کے اندر سوپ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ بستر کی چادروں کی دھلائی اور صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طرح گھروں کے اندر اور باہر کی صفائی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ لباس اور ذاتی استعمال کی اشیاء جو ہیں ان میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ لباس ہمارا سوتی یعنی کاٹن کا ہو، ہوادار ہو، اور ہمارا جو پرسنل جو چیزیں ہیں جیسے ٹاول ہے، کنگھی ہے، ٹوتھ برش ہے، کینچی ہے، نیل کٹر، سیفٹی ریزر وغیرہ، یہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے یعنی اسکن کی ڈیزیز میں خاص طور پر یہ ایک دوسرے سے لگ جاتی ہیں، تو اس میں ہم پرسنل ہائیجین کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ اسکن کی پرابلمس کی احتیاطی تدابیر ہیں بہرحال، لیکن یہ کہ اگر کوئی پرابلم ہو جائے اور تو پھر یعنی جس میں ہم خود سے کچھ نہ کر سک رہے ہوں تو ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس جانا اور ڈاکٹر کو چیک کروانا اور اس سے میڈیسن لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پیٹ کے امراض۔ یہ بھی آپ نے یوزلی ایک لفظ سنا ہوگا کہ گرمیوں میں گیسٹرو لوگ کرتے ہیں کہ گیسٹرو ہو گیا، بیسیکلی یہ گیسٹرو انٹرائٹس کہ جس میں یعنی یا تو لوز موشن ہوتے ہیں یا وامٹنگ ہوتی ہے یا پھر باقاعدہ کالرا ہی ہو جاتا ہے، ہیضہ یا ٹائیفائڈ یا ایون یرقان بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیٹ کے سارے امراض جو ہیں اس میں وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ ہم وہی ہائیجین کا خیال نہیں کر رہے ہوتے، حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، ہم کھانے پینے کی جو ہے نا چیزیں وہ یعنی مضر یعنی کہ نقصان دہ چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا نقصان دہ مشروبات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ جیسے باہر جو ہے وہ ریڑیوں سے لے کے کوئی چیز پینا، یہ ایون یہی املی آلو بخارے کا شربت کہہ لیں، گنے کا رس کہہ لیں یا اسی طرح اور چیزیں، تو یہ چیزیں پھر اس میں ان لوگوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو گندے ہاتھوں سے یا چیزوں میں بنایا ہے، برتن ان کے صاف نہیں ہیں یا کچھ بھی ہے، تو ساری پیٹ کی جو بیماریاں ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ بیکٹیریاز اور وائرسز وغیرہ، فنگس وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسی طرح ہی ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ کہ جب ہم واش روم جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر صابن سے ہاتھ نہ دھوئے، جیسے بچے خاص طور پر جلدی کرتے ہیں اور وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، تو ماؤں کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ بچے جو ہیں اور سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھوئیں، خاص طور پر واش روم سے نکل کر، اور اسی طرح کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد۔ اسی طرح کھانے کی چیزوں کو مکھیوں سے نہ بچانا، یعنی مکھیاں بھی گرمیوں میں گرمی کے موسم میں بہت زیادہ پرورش پاتی ہیں، تو یہ مکھیاں یعنی وجوہات تو یہ ہوتی ہیں کہ ارد گرد جو ہے وہ ہمارے گھروں کے کوئی کوڑا کرکٹ ہے یا کوئی اس طرح کی صفائی کا انتظام نہیں ہے، یا ہم نے گھر کے اندر جو ہے وہ ایسی کوئی چیزیں ہیں، تو مکھیوں سے بچانا، خاص طور پہ کھانے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھنا۔ اسی طرح پینے کا پانی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ پینے کا پانی جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے۔ اسی طرح دودھ جو ہم لیتے ہیں اس کو بھی یعنی صحیح ہونا چاہیے۔ تو پینے کا پانی جو ہے لوگوں کو نہیں ملتا جب صاف، تو پھر وہ اسی طرح پی لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بیمار ہوتے ہیں۔ پیٹ کی بیماریاں زیادہ تر اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو پھل اور سبزیاں ہم بازار سے لاتے ہیں ان کو ہم اچھی طرح نہیں واش کرتے، ان کے اوپر مکھیاں اور کیڑے اور کیا کچھ ہوتا ہے، ان کو اچھی طرح واش نہیں کرتے، کو مل کے نہیں دھوتے، یا ہم ان کو جو ہے وہ ایسے ہی پکا لیتے ہیں، یا کچا کھانے والا جیسے سیلڈ وغیرہ اس کو بھی نہیں دھوتے اچھی طرح۔ اسی طرح محلوں میں اور گھروں وغیرہ میں کہ باہر سے کوڑا اٹھانے اور صفائی کے غیر معیاری انتظامات، تو یہ ساری وجوہات جو ہیں پیٹ کے امراض کی وہ یہی ہیں جس کی وجہ سے بیکٹیریاز اور وائرسز ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ صفائی کے اہتمام میں ہمیں پرسنلی کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر کہ کچن میں کام کرنے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، اور ہمیں ناخن تراش کے رکھنے چاہیے۔ اب لیڈیز جو ہے وہ گھروں میں کام کرتی ہیں کچن میں، لیکن ان کے نیلز بڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو نیلز کے پیچھے جو ہے وہ میل جمع ہوتی ہے، اس کے اندر جرمز ہوتے ہیں، بیکٹیریاز ہوتے ہیں، تو اس سے اب دیکھیں ہم آٹا بھی گوندھ رہے ہیں، ہم اور بھی چیزوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ وہ بیماری جو ہے وہ ہم خود بھی بیمار ہو جائیں اور ہمارے ساتھ ہمارے گھر والے بھی جن کو ہم وہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، بعد میں بھی دھونا،
پھل اور سبزیاں صاف پانی سے اچھی طرح مل کر دھونا. اس کا یہ طریقہ ہے کہ ان کو پہلے تھوڑا سا ڈبو دیا جائے، اور اگر ہم یوز کر لیں نا تھوڑا سا یہ فروٹ ونیگر، جیسے ایپل سائڈر ہے یا دوسرا والا گریپ ونیگر ہے، اگر تھوڑا سا وہ پانی میں جیسے آدھا سا کپ ڈال دیں، ایک باؤل بڑے میں اپنے سبزیاں یا پھل ڈبویا ہے اس میں وہ ڈال دیں اور پھر اس کو مل کے دھو لیں، تو اسکن جو ہے پھلوں کی سبزیوں کی صاف ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح گھر کے اندر اور باہر کچن اور واش رومز کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ویسے بھی گھروں کے اندر، لیکن خاص طور پہ کچن اور واش رومز. اس میں یہ ہے کہ سلیپرز ہمارے واش روم کے الگ ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ واش روم کے والے سلیپرز ہم سارے گھر میں اور کچن میں لے کے جا رہے ہیں. اور تو یہ جو صفائی کے جو ایک نظافت ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس سے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، کوڑا کرکٹ اٹھوانے کا بندوبست کرنا تاکہ مکھیوں کی افزائش نہ ہونے پائے، کیونکہ مکھیوں کی وجہ سے ہی یہ گندگی جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں پر آتی ہے. اور اس میں پھر سپریز آ جاتے ہیں، گھروں کے باہر ضرورت ہو تو سپرے کروائیں. اور اگر یہ وبا کوئی پھیل گئی ہے جیسے ہیضہ یا ٹائیفائڈ، تو اس میں پھر حفاظتی ٹیکے یعنی ویکسینیشن بھی کروائی جا سکتی ہے. ہمیں بچپن میں یاد ہے ہمارے اسکولز میں آیا کرتے تھے اس کی ویکسینیشن کے لیے، کولرا اور ٹائیفائڈ کی. اسی طرح یرکان جو ہے، یرکان یعنی جانڈس جو ہے، یہ اے ٹائپ اور ای ٹائپ جو ہے، یہ کھانے پینے کی چیزوں سے یعنی منہ کے ذریعے سے جو اس کے جرمز آتے ہیں. باقی بی سی آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو خون کے ذریعے سے آتے ہیں نا، جیسے گندی سرنج سے ٹیکا لگانا یا ایک مریض کی دوسری یوز کر لینا، یا دانتوں وغیرہ کے علاج میں جو ہے وہ گندے انسٹرومنٹس یوز کر لینا وغیرہ، وہ خون کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوتا ہے. لیکن یہ جو کھانے پینے کی چیزوں سے ماؤتھ کے ذریعے سے جراثیم انٹر ہوتے ہیں نا، اس سے ہیپاٹائٹس اے اور ای جو ہے خاص طور پر یہ پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں بھی جیسے پلاہٹ ہو جاتی ہے پورے، یعنی یہ بیسیکلی ایک ہمارے جگر کی بیماری ہے، ہیپاٹائٹس ہے، جگر کی سوزش ہے، جگر کی انفیکشن ہے. تو اس کی بھی یہی حفاظتی تدبیر یہی ہے کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کریں، صفائی کا خیال رکھیں اور اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی ان سے ہم بچ سکتے ہیں. صاف ستھری اور تازہ غذا استعمال کرنی چاہیے. زیادہ پکے ہوئے گلے سڑے پھل اور سبزیاں استعمال نہ کریں. کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھیں. پینے کے پانی کو، پینے کا پانی اب کیسے صاف کیا جائے؟ کسی کے پانی نہیں آتا صاف تو وہ کیا کرے؟ اب اس میں یہ ہے کہ کچھ طریقے ہیں جو بتائے جاتے ہیں کہ آپ پانی کو یا تو بوائل کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے جرمز مر جائیں گے. یا پھر اسی طرح پانی کو صاف کرنے کی جو ہے وہ آج کل ملتی ہیں بازار میں بھی ٹیبلٹس ہی ہوتی ہیں. وہ پانی کا ایک، جیسے آپ نے مٹکے میں رکھا ہے یا کسی چیز میں رکھا ہے، تو اس کو آپ اس کے اندر وہ ملا کے، جراثیم خشک گولیاں ہوتی ہیں ایکوا ٹیبز، تو جیسے کسی صاف برتن میں تقریباً اگر 12-12.5 لیٹر پانی ہے تو اس میں ایک جراثیم خشک گولی ڈال کر ڈھانپ دی جائے اور 30 سے 40 منٹ کے بعد جراثیم سے وہ پاک ہو جائے گا. تو اسی طرح یہ کہ پھٹکڑی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جراثیم سے پاک نہیں کرتا، لیکن پانی کو صاف اور شفاف کر دیتا ہے. یعنی مٹی وغیرہ ہو تو وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے. تو یہ کچھ سمپل طریقے ہیں جن کے ساتھ ہم اپنے پانی کو جو ہے وہ صاف کر سکتے ہیں. ایون سمپل ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر شیشے کی بوتل ہو تو ہم اس کو اچھی طرح سے واش کر کے دھو کے اس کے اندر ہم پانی ڈال کے اگر ہم دھوپ میں رکھ دیں کھلی جگہ پر صحن میں، یا تو سورج کی شعاؤں سے بھی جو ہے وہ پانی کلین ہو جاتا ہے جراثیم سے. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں. یہ شمسی شعاؤں سے یعنی سورج کی شعاؤں سے بھی جراثیم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال اس میں کوئی طریقہ جو بھی ہمیں سوٹیبل لگے، جن گھروں میں صاف پانی نہیں آتا تو وہ اور وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے باٹل واٹر، تو ان کے لیے پھر یہ کچھ طریقے ہیں. اسی طرح پیٹ کی بیماریوں سے بچنے کے لیے اور امیونٹی کو انکریز کرنے کے لیے پرو بایوٹکس کا استعمال، جیسے دہی ہے. ویسے تو بیلنس ڈائٹ ہم لیتے ہیں، لیکن دہی جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہمارے امیون سسٹم کو بڑھانے کے لیے، اس کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے. تو دہی گھر میں جمع ہوا دہی جو ہے وہ استعمال کرنا. اسی طرح سیلڈ کے اوپر پھلوں کا سرکہ یا لیموں جو ہے وہ استعمال کیا جائے، اسپیشلی گرمیوں میں. اور جو ہم کھانا بناتے ہیں اس میں لہسن اور ادرک اور
ہلدی بھی بہت ہی زیادہ افیکٹو ہے ان ساری چیزوں کے لیے جو پیٹ کے معاملات ہیں، امراض ہیں. تو اس میں اور یہ امیونٹی بھی بڑھاتی ہے اور اینٹی بیکٹیریا اور اینٹی وائرس بھی ہے، اور بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں. تو ہلدی کا استعمال کھانوں کے اندر بھی ہم کر سکتے ہیں پکاتے وقت، اور ہم ہلدی کا استعمال ویسے بھی کر سکتے ہیں جیسے اسموتھیز کے اندر، یا ہم سیلڈز کے اوپر، یا اسی طرح رائس جو ہم بوائل کرتے ہیں ان میں بھی ہم ہلدی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں غذا میں. اس کے علاوہ پھر یہ کہ گوشت، گرمیوں میں گوشت کا استعمال کم کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے نا، یہ ڈائجسٹو سسٹم، وہ گرمیوں میں تھوڑا سا، خاص طور پہ برسات میں تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے اور وہ ہضم نہیں کر پاتا زیادہ ہیوی چیزوں کو. تو اس لیے ہمیں ذرا تھوڑے یعنی سبزیاں، پھل وغیرہ اور دالیں ہم زیادہ لیں اور گوشت کم کھائیں. اسی طرح بازار اور ہوٹل کے کھانوں سے اور طرح طرح کے رنگ برنگ مشروبات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. فرائیڈ چیزوں سے، مرغن غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے. چائے اور کافی کا کم استعمال کرنا چاہیے، اور اسی طرح پیکڈ فروزن ڈبوں میں بند کھانوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اب اگر کسی کو مثلا لوز موشن لگ گئے ہیں یا اس کو وامٹ آ رہا ہے، یا تو گھر میں چھوٹی چھوٹی سے جیسے ریمیڈیز ہوتی ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہر وقت ہم ہاسپٹل نہیں بھاگیں گے. ہاسپٹل تو جانے کا اس وقت ہے کہ جب انسان جو ہے وہ زیادہ اس کو تکلیف ہو، اور یعنی اس کی وامٹنگ یا لوز موشن رک نہ رہے ہوں، تو وہ پھر ضرور جائے. لیکن یہ کہ اگر ہلکی پھلکی کوئی تکلیف شروع ہوئی ہے تو ہم جیسے وامٹنگ کے لیے بھی اور ڈائریا کے لیے بھی پیاز کا رس جو ہے نا، پیاز یعنی سمپل جو کچا پیاز ہے، اس کو اگر ہم کرش کر لیں، بلینڈر میں کر لیں، یا ویسے اپنے کنڈی ڈنڈے سے کر لیں یا کسی طریقے سے، اور اس کو پھر نچوڑ کر اس کا پانی نکال لیں، تو یہ جو پانی ہے نا پیاز کا جوس، یہ یعنی اگر کوئی ایڈلٹ ہے تو 2 کھانے کے چمچ اس کو دیں، اور پھر 4 گھنٹے بعد پھر ریپیٹ کر دیں. یہ اتنا فائدہ مند ہے کہ اس سے جو ہے وہ ڈائریا اور وامٹنگ اور یہ سارے، اس پہ بہت جلدی فرق پڑتا ہے. بچوں کو بھی، یعنی کہ 4-5 سال کے بچوں کو بھی یہ دیا جا سکتا ہے. ان کو تھوڑا دے دیں، 1 ٹی اسپون دے دیں. ظاہر ہے یہ تھوڑا پلیزنٹ نہیں ہوتا اس کا ٹیسٹ وغیرہ، لیکن یہ کہ اس کے بعد ہلکی سی کوئی ان کو گڑ کی ڈلی یا کچھ طرح کی چیز دی جا سکتی ہے تاکہ شوق سے پی لیں اس کو. پھر اسی طرح جو گھر میں انسان غذا پھر ایسے شخص کو کھلائے گا، وہ نرم کھچڑی ہو سکتی ہے، کیلا، دہی، پودینہ جو ہے یہ بھی بہت فائدہ مند ہے. لیمو اور پودینہ یہ ہمیں ہر روز اپنے کھانے میں، چاہے سیلڈز میں کی صورت میں یا چٹنی کی صورت میں، کسی طرح بھی ان کو استعمال کرنا چاہیے. اور اسی طرح کچا پیاز جو ہے وہ بھی بہت فائدہ مند ہے، اس کو سیلڈ میں یوز کیا جا سکتا ہے، یا خالی پیاز کو کاٹ کے اس کو اگر ہم اپنے ایپل سائڈر میں یا ونیگر میں یا اس میں انگور کے سرکے میں ڈبو دیں تھوڑا، تو اس سے اس کی اسمیل بھی چلی جاتی ہے اور کھانے میں بھی ذرا یعنی اس کی پھر منہ سے اسمیل نہیں آتی. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ جو ٹائپ کی بیماریاں ہیں وہ مچھروں سے پیدا ہونے والے ہیں. اس میں خاص طور پہ ڈینگی بخار کا میں ذکر کروں گی، کیونکہ یہ آج کل ہمارے ہاں کافی زیادہ کچھ سالوں سے اس نے سر اٹھایا ہوا ہے. اگرچہ بہت سے کنٹریز میں اس کی پریولنس ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس کو سہولیات کم ہونے کی وجہ سے پھر یہ زیادہ مشکل صورتحال ہو جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، جو مچھر ہے ایک خاص قسم کا، جیسے پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایڈیز ایجپٹا اس کو کہتے ہیں، اور یہ اس کے کاٹنے کی وجہ سے منتقل ہوتا ہے. یعنی یہ مچھر جب کسی ڈینگی بخار والے مریض کو کاٹتا ہے اور پھر کسی صحت مند مریض کو اس کے بعد کاٹتا ہے، تو وہ منتقل کر دیتا ہے وہ وائرس جو اس نے مریض کے خون سے لیا ہوتا ہے، اور وہ ایک ہیلدی پرسن کے سکن میں یعنی اس کے باڈی میں آ جاتا ہے. تو اس سے پھر اس کو ہو سکتا ہے ڈینگی بخار. اور یہ مچھر جو ہے اس کی کچھ خصوصیات ہیں، یعنی یہ مچھر جو ہے یہ جوہڑوں میں یا گندے پانی میں نہیں، بلکہ یہ کھڑا ہوا عام پانی جو بارش کا ہو یا گملوں میں ہو یا کسی پیل میں، کسی ٹب میں، کسی میں کچھ دن پڑا رہے، تو یہ وہیں پر ہی جو ہے پرورش پانے لگتا ہے. اور اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ صبح کے ٹائم پہ یعنی سورج نکلنے سے پہلے، اور پھر اسی طرح مغرب سے کچھ دیر پہلے، یہ شام کے اوقات میں حملہ آور ہوتا ہے، زیادہ تر اس وقت کاٹتا ہے. اور مریض کو کاٹنے کے بعد جب یہ صحت مند آدمی کو کاٹتا ہے تو اسے بخار ہو جاتا ہے یہ والا.
یہ خطرناک اس لیے ہے کہ اس میں کچھ تو سمٹمز شروع میں اس کے ہلکے ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ شدت اختیار کر لیں کیونکہ اس میں پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، اور پلیٹلیٹس کم ہونے سے باڈی کے اندر، کیونکہ پلیٹلیٹس کا کام ہوتا ہے خون میں جو موجود ہیں ہمارے، خون کو جمنے میں مدد دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمیں کہیں کٹ لگتا ہے یا کچھ تو ہمارا فوراً جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہیل ہونے یعنی اس کے جگہ پر ایک وہ بن جاتا ہے، کھرنڈ سا بن جاتا ہے، اور وہ یعنی اس سے پہلے وہ بند ہونے لگتا ہے، اسکیب سا بن جاتا ہے. تو یہ سارا پلیٹلیٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو پلیٹلیٹس جب کم ہوتی ہیں یعنی ڈینجرس لیول تک کم ہو جاتی ہیں تو پھر باڈی کے اندر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہیں، یعنی جو خون کی نالیاں ان میں سے ہمارے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے لکوڈ، اور وہ یعنی ہم ایک خطرناک حد تک یعنی بلیڈنگ اندر باڈیز میں آرگنز میں ہونے لگتی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر زیادہ پرابلم ہوتے ہیں. تو بہرحال اس میں جو ہے وہ علامات جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اس میں بھی تیز بخار ہوتا ہے، اور آنکھوں کے پیچھے یعنی یہ جو ہماری آئی بالز ہیں ان کے پیچھے بہت شدید درد ہوتا ہے، اور پورے جسم میں بہت شدید درد ہوتا ہے. بھوک نہیں لگتی، کرے ہوتی ہے یا متلی ہوتی ہے، اور پیاس بہت لگتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ یعنی غنودگی سی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ باڈی کے ڈفرینٹ پارٹ سے خون نکلنے لگتا ہے اندر بھی، تو ناک اور مسوڑوں سے خون آنے لگتا ہے، یا سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، جسم پر خارش اور سرخ دھبوں کا نمودار ہونا، اور سم ٹائم بلڈ پریشر بہت کم ہو جاتا ہے اور انسان شوق میں چلا جاتا ہے. تو یہ اس کی خطرناک والی علامات ہیں، خاص طور پر یہ جو سانس لینے میں دشواری ہے اور جسم پر دھبے نمودار ہو جاتے ہیں یا بلڈ پریشر بہت تو کم ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی علامات ہیں. تو جو ہی یہ جب تو تھوڑی ہوتی ہیں علامات تو ہم اس کو گھر میں مینج کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ہم تیز بخار کے لیے کوئی دیتے ہیں دوائی جس سے بخار کم ہو جائے، اور اس میں کبھی بھی وہ نہیں دینی چاہیے بروفن یا اسپرین، کیونکہ یہ اس صورت میں خطرناک ہو سکتی ہیں. اس کو پیراسیٹامول ہم دے سکتے ہیں، اور مریض کو آرام کروائیں، پانی اور جوس زیادہ استعمال کریں. اور تیز بخار کی صورت میں جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے وہ کرنی ہے یعنی پٹیاں پانی میں بھگو کے، تو ہم نے ماتھے پہ، ہاتھوں پہ، پاؤں کے تلووں پہ، یہ اس کو کم کرنے کا بخار کو طریقہ ہے. تو یہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ بخار بہت تیز نہ ہو جائے. اور جو ہی خطرناک کوئی علامت شروع ہو تو فوراً ڈاکٹر سے یعنی ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے تاکہ اس کا علاج ہو سکے باقاعدہ. تو تھوڑا بہت تو جیسے بخار 1-2 دن ہوا اور پھر ٹھیک ہونے کی طرف مائل ہو گیا انسان، تو وہ تو اٹس اوکے گھر میں، لیکن ڈاکٹر کے ساتھ ضرور رابطہ کر کے اس کو ٹریٹمنٹ اس کا شروع کروانا چاہیے. اگر اس کا بخار 1 ہفتہ ہو گیا کم نہیں ہو رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو خون آنے لگا ہے مختلف جگہوں سے، اور یا بہت ویک ہو گیا، تو پھر فوراً اس کو ہاسپٹل لے جانا چاہیے. اب یہ ہے کہ اس بخار سے بچا کیسے جا سکتا ہے، تو کچھ احتیاطی تدابیر ہیں. مثلا یہ کہ ہم گھروں کے اندر اور باہر صفائی کا اہتمام رکھیں، ہم کوڑا کرکٹ نہ جمع ہونے دیں، یا مچھروں یعنی اب دیکھیں جو ٹوٹی ہوئی چیزیں ہیں جیسے ٹائرز ہیں یا کچھ اس طرح کی اور چیزیں ہیں، وہ جب باہر پڑی ہوں گی تو جب بارش ہوگی یا پانی آئے گا تو وہ بھر جائیں گی اس میں، اور اس کے اندر پھر مچھر یہ ڈیولپ ہو جائے گا. تو ایسا کچرا کوڑا سب اٹھا دینا چاہیے. اس کے علاوہ ایون روم کولرز میں سے بھی پانی نکال دینا چاہیے. پرانے ٹائرز اور دیگر جگہوں پر بھی پانی نہیں کھڑا ہونے دینا چاہیے. اور اسی طرح مچھروں کی افزائش والے مقامات جو ہیں وہاں پر سپرے کروانا چاہیے. مچھروں سے بچنے کے لیے ایک تو یہ کہ لباس ایسا پہنا جائے جب بھی ہم شام میں یا صبح میں جب بھی باہر بھی نکلیں یا اندر بھی گھر میں مچھر ہیں تو لباس ایسا پہنا چاہیے جو تمام جسم کو ڈھانپ لے. اور مچھردانی کا استعمال سوتے وقت کرنا چاہیے. مچھروں کے کاٹنے سے بچنے کے لیے کوئل وغیرہ یا کوئی لوشن ایسا جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مچھروں کو بھگانے کے لیے کچھ نیچرل چیزیں بھی ہیں، جیسے لیمن گراس کا پودا ہے، یا پھر نیازبو بازل وغیرہ جس کو بولتے ہیں، یہ اس کے اگر گملے گھروں کے اندر اگر یہ رکھیں پودے تو یہ بھی مچھروں کو بھگانے میں مددگار ہوتے ہیں. اسی طرح مچھروں کے کاٹنے سے بچنے کے لیے مورٹین وغیرہ اس طرح کی چیزیں لوشنز ملتے تو ہیں لیکن وہ کافی اسمیل ہوتی ہے اور بچے سم ٹائم نہیں لگواتے. تو اس کے لیے نیچرل جو ہیں بھگانے کے لیے مچھروں کو، یہ پودینے کا تیل یعنی منٹ آئل اور یہ کوکونٹ آئل
یہ اگر ہم ملیں باڈی پہ کہ ایکسپوز پارٹس پہ جیسے ہاتھ ہیں یا چہرہ ہے یا تو مچھر جو ہے وہ نہیں کاٹیں گے انشاءاللہ. تو باقی یہ ہے کہ یہ اس کے علاوہ پھر ملیریا ہے. ملیریا بھی مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے لیکن وہ ڈفرینٹ مچھر ہوتا ہے اور اس بخار کی کچھ جو اسپیسیفکیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یوزلی سردی لگ کے چڑھتا ہے اور اس میں کچھ سم ٹائمز وہ ٹپیکل جو ہوتا ہے وہ باری کا بخار ہوتا ہے کہ ایک دن ہوتا ہے ایک دن نہیں ہوتا وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے وہ اے ٹیپیکل بھی ہو یعنی ٹیپیکل نہ ہو بلکہ بس مسلسل بخار ہو. تو بہرحال اس کا پھر بلڈ ٹیسٹ کرانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا بخار ہے. تو کوئی بھی بخار اگر انسان کو 3-4 دن میں یعنی بظاہر کوئی انفیکشن نظر نہیں آ رہی, گلا بھی نہیں خراب یا کوئی اور یورین کا انفیکشن بھی نہیں فیل ہو رہا, کچھ بھی نہیں, درد نہیں کہیں, تو ایسی صورت میں پھر چند دن کے بعد اگر بخار نہیں ٹھیک ہوتا تو بلڈ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے کیونکہ وہ ٹائیفائڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ ملیریا بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈینگی بھی ہو سکتا ہے. تو جو ہی ٹیسٹ کراتے ہیں تو پھر وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا بخار ہے. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بیماریوں سے اور ڈفرینٹ کنڈیشن سے امراض سے بچنے کے لیے ہمیں عافیت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے, صبح و شام کی دعائیں, حفاظت کی دعائیں, اور ہمیں نمازوں کی پابندی رکھنی چاہیے. اور اگر ہم بیمار ہوں بھی تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے پر فرائض جو ہیں ان کو ہم بھول جائیں, یعنی نمازوں کی پابندی, دعا کرنا اور استغفار کرنا, اور اسی طرح رقیہ شرعی دم جو ہے, اور یہ بالکل سمپل ہے. سورۃ الفاتحہ ہے ہمارے پاس, آیت الکرسی ہے اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, اور اس کے علاوہ معوذتین ہیں, سورۃ اخلاص ہے. تو یہ پڑھ کر ہم سمپلی ہم یہ دم کر سکتے ہیں. تو شرعی دم کو سن بھی سکتے ہیں لیکن پڑھنے کا جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہے. اب اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.